بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل این آفیشیل۔ تو آج میں آیا ہوں مختار خان صاحب کے پاس، جو کہ ابھی شامل ہوئے ہیں تحریک لبیک میں۔ تو ان سے تھوڑا بہت انٹرویو لیتے ہیں، تھوڑا جانتے ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں، ان کی کیا رائے پارٹی میں اور یہ ان کا کیسے آنا ہوا ہے اس پارٹی میں اندر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ احمد بھائی، آپ تشریف لائے اور مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے نوجوان صحافت میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور جو حلقے کے مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، اس کو وقتاً فوقتاً اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ۔ ناظرین، آج ہمارا ایک جوائنٹ سیشن اس وقت میرے ساتھ موجود ہے احمد نواز بھائی بھی، جو اپنے یوٹیوب چینل سے جو ہے نا وہ آج کا یہ نشر کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے نو ڈاؤٹ کے علاقہ چاچ تحصیل حضروں کی فیمس پرسنالٹی، اور کسی طرح کی محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے سوشل ورک کو دیکھیں تو وہ بھی یک طولہ رکھتے ہیں، اور اگر سیاسی ورک کو دیکھیں تو اس میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ میری مراد حاجی مختار خان صاحب، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP1 تحریک کے ٹکٹ سے جو ہے نا انہوں نے نومینیشن کی ہے۔ مختار بھائی بہت بہت شکریہ ونس اگین ٹائم دینے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ دونوں بھائیوں کا کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے جتنے بھی مثال کے طور پہ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنی سوشل میڈیا پیج پر وہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی ہمیں ایک لوگوں کی جو آراء ہے، جو ان کے خیالات ہیں، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ایک بہترین سروے بھی کرایا، اس میں بھی الحمدللہ ہمیں لوگوں نے بہت سراہا اور ہمیں سپورٹ کی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر اور باعث عزت بات ہے۔ باقی احمد نواز بھائی جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی بہت اچھا یعنی چھچ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ورک کر رہا ہے، اور چھچ کے جو مسائل ہیں اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی آگے آئے، تو اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احمد نواز بھائی سٹارٹ کریں گے، صرف ایک کوسچن میں آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد احمد نواز بھائی کریں گے۔ مختار خان نے سٹارٹ لیا سوشل ورک سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ سیاسی ایکٹیویٹیز بھی شروع ہوئی، اپنے آپ کو منوایا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آزاد حیثیت سے اپنے گروپ کا جو ہے نا پروموٹ کیا، اور ماشاءاللہ پورے چھچ میں جو ہے نا PP1 میں ایک نام ہوا۔ پھر آپ نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، تفصیلی پریس کانفرنس میں آپ نے پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ہمیں بتا دیا۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جب آپ تحریک میں شامل ہوئے تو کیسا فیڈ بیک پایا، اور مختار خان نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہاں سے لے کے آج جہاں تحریک کے پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کتنا چینج آیا ہے، اور کتنے ہوپ فل ہیں کہ تحریک کے پلیٹ فارم سے آپ سیاسی برجوں کو گرانے کا یا ان تک پہنچنے کا جو مشن لے کے آئے ہیں، یا اپنے آپ کو جو ہے کس سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی چودھری عبدالرشید صاحب، آپ نے بہت اچھا یعنی بیک گراؤنڈ پیش کیا۔ سیاست میں آنا میرا یہ مقصد تھا کہ میں چھچ کی سیاست میں اپنا عملی کردار ادا کروں، جو چھچ کے مسائل ہیں اس پر اپنی سیاست کروں، جو غریب لوگ ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کی آواز بن سکوں، اور جو میرا مین مشن ہے تعلیم کا اور ٹیکنیکل تعلیم کا، اس مشن کو، اس گول کو میں حاصل کر سکوں۔ تو میں نے ایک باقاعدہ طور پر جو مثال کے طور پہ سماجی ورک کے بعد اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا مختار خان گروپ کے نام سے، جو عوام میں اور نوجوان میں خاص کر بہت زیادہ معروف اور مقبول ہوا۔ اس کے بعد جو میرا نیکسٹ سٹیپ تھا کہ مثال ایک سیاسی پارٹی کی کمی تھی تو اس کو بھی میں نے جوائن کیا، لیکن بدقسمتی سے اس سیاسی پارٹی کا ایک دو مثال کے طور پہ اتنی زیادہ پاور نہیں تھی، یا ان کی توجہ چھچ کی سیاست میں نہیں تھی، چھچ پہ ان کے خیال اتنا زیادہ وہ توجہ نہیں کر سکے۔ تو میں دل برداشتہ ہو کر میرا یہ پلان تھا کہ میں یاد و آزاد لڑوں۔ تو اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دیکھو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری رہنمائی فرمائی اور میں تحریک میں شامل ہوا۔ تحریک میں مجھے جس دن میں نے نام لیا تو میرے اپنے رشتہ دار، چاہنے والے، جو پڑوس کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، علاقہ چھچ کے ہر باشندے نے یہی بات کی کہ آپ نے مردوں والی پارٹی چنی ہے۔ تو اس پہ مجھے ایک حوصلہ ملا، اور میں پھر سیریس ہو گیا کہ بھئی ابھی یہ جو پارٹی ہے اس میں ماشاءاللہ مجھے اتنی عزت مل رہی ہے۔ تو پھر میں نے باقاعدہ طور پر خود چل کے گیا ان کے پاس کہ بھئی میں نے یہ پارٹی جوائن کرنی ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھے بہت گلے لگایا اور مجھے وہ رسپیکٹ دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایم این اے
MPA کو وہ عزت پورے علاقہ چھچ میں نہیں ملی جتنی عزت مجھے تحریک میں شامل ہونے کے بعد ملی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ گراؤنڈ پہ دیکھ لیں، مختلف گاؤں میں آپ ہمارے ورکر کنونشن دیکھیں، اور سب سے زیادہ جو چھچ کی تاریخ کا بلکہ پورے ضلع کا ڈویژن کا بہت بڑا ایک تاریخ ساز کنونشن ہوا. ہمارے جو سربراہان آئے تھے انہوں نے ہم سے پوچھا یہ ڈویژن کا ورکر کنونشن ہے یا صرف تحصیل کا ہے؟ ہم نے انہیں کہا کہ یہ صرف تحصیل کے لوگ ہیں، ضلع اٹک تحصیل اٹک کے اور حسن عبدال میں بھی چند یعنی 10 یا 15 بندے آئے ہوں گے. میجورٹی چھچ کی ہے ساری، صرف میجورٹی 99.9% چھچ کی میجورٹی تھی. تو اس میں ہمیں ایک حوصلہ ملا اور انشاءاللہ ہم چھچ کی یعنی سیاست میں تحریک کے پلیٹ فارم سے وہ مقام حاصل کریں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے پاکستان بنا تھا. ہم انشاءاللہ چھچ کے جو محرومیاں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ان کے دہلیز پر حل کریں گے. تقریباً 2 مہینے کا عرصہ تو آپ کو ہو چکا ہوگا، تو اس دوران آپ نے وزٹ کیے، ایک ایک گاؤں کا آپ نے وزٹ کیا، آپ پورے چھچ میں گھومے پھرے. آپ کے مد مقابل 2 تکڑے امیدوار ہیں. اگر دیکھا جائے تو PMLN اور اپنا PTI، یہ اس وقت جو ہے نا وہ ان کی بہت زیادہ ووٹ بینک جو ادھر موجود ہے. تو تحریک کا ووٹ بینک آپ نے کیسا دیکھا، اور آپ کچھ ہوپ فل ہیں کہ آپ ان بڑے برجوں کو جو ہے وہ گرا سکتے ہیں؟ جی، جو موجودہ صورتحال ہے، میں یعنی ایک سیاستی تجزیے کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ جو لوگوں کی عوام کی رائے ہے ان کو اگر مد نظر رکھوں اور ان کے سامنے رکھ کے یہ بات کروں نا، تو تحریک ان دونوں جماعت سے الحمدللہ چھچ میں مضبوط ہے. آج اگر ہمیں کوئی یہ مثال کے طور پہ میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے اچھے کنونشن، ورکر کنونشن جو سپورٹ ہمیں مل رہی ہے یہ لوگ کر کے دکھائیں، یہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر تحریک کا ایک چھوٹا سا مجمع بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے، ہم کسی کو بلاتے نہیں ہیں، وہ خود آتے ہیں. تحریک کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، اور جو ان کا نظریہ ہے پاکستان، اسلام، پاکستان اور عوام، جو ان کا منشور ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انشاءاللہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، انشاءاللہ ہم ان کو ٹف ٹائم نہیں بلکہ انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے. ٹھیک ہے جی. میں سوال کروں گا کہ ایک پارٹی میں 3 MPs ہیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں، مطلب کہ وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں ٹکٹ کے لیے، تو عوام کے لیے وہ خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ ان کی اپنی وہ ختم نہیں ہو رہی چانس؟ اصل میں دیکھیں، یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں آگے ہوں، میں پہلے نمبر پہ آؤں اور مجھے ہی سیاست کا حق ہے، باقی لوگوں کو نہیں ہے. تو یہ اصل میں ان کا اپنا ذاتی معاملہ تو ہو سکتا ہے، ہم اس میں کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن کوئی کینڈیڈیٹ بھی سامنے آئے، ٹھیک ہے، کوئی کینڈیڈیٹ بھی کسی بھی پارٹی سے آئے، جتنا مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا اتنا انشاءاللہ ہمارے جو ورکر ہیں وہ زیادہ ورک کریں گے اور ہمارے جیت کے چانس بھی انشاءاللہ زیادہ ہوں گے. جتنا مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، وہ ان کی سیاست ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہماری سیاست یہی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو مقام ہم نے حاصل کرنا ہے، جو چھچ کی جو تاریخ کا ہم نے تاریخ ساز ورکر کنونشن کروا کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ چھچ میں لبیک والے اور تحریک والے انشاءاللہ ایک مضبوط پاور ہے، اور انشاءاللہ اب چھچ تحریک والوں کا ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عمران حکومت میں احتجاج کیے بہت سارے، لیکن جب دوسری کسی پارٹی کی حکومت آتی ہے آپ احتجاج نہیں کرتے، مطلب کہ آپ لوگ عمران خان کے خلاف ہیں، دوسری پارٹی کی حمایت کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اصل میں اگر عمران خان کی حکومت میں احتجاج ہوا تو اس وقت ناموس رسالت پہ بات ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خلاف کسی فرانس میں کچھ مسئلہ ہوا تھا، اس لیے ہوئی تھی. آج بھی اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو انشاءاللہ تحریک والے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صبح کھڑے ہو کر جی احتجاج شروع کر دیے جائے، بلا وجہ ہم لوگوں کو تنگ کریں یا مثال کے طور پر روڈ بلاک کریں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا، اس دن قرآن مجید کی ناموس پر بات ہوئی تو تحریک والوں نے کتنا زبردست احتجاج ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اور پورے پاکستان میں ریکارڈ کروایا. تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ اس میں آپ کر رہے تھے، اس میں نہیں کر رہے تھے. اس وقت وہ ایک آسیہ بی بی کا، ملعونہ کا انہوں نے باہر بھیج دیا، تو اس کے اوپر احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ نواز کی حکومت میں بھی ہوئی ہے اور بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، عمران حکومت میں بھی ہوا ہے، بہت بڑا احتجاج ہوا ہے. اس حکومت میں انہوں نے ابھی تک جو یہ حکومت ہے ایسا کوئی عمل نہیں ہوا الحمدللہ، اور نہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تحریک والے ہماری جان چھوڑیں گے نہیں.
اگر انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا تو. اگر ایسا پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, اگر ہوا تو ان کی اینٹ سے اینٹ ہم بجا دیں گے, یہ بھی یاد رکھیں. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس وقت احتجاج ہو رہا تھا, اس وقت انہوں نے غلط عمل کیا تھا, اس کا جو ریئیکشن تھا وہ تحریک کا وہ آ گیا تھا سامنے. ابھی بھی کوئی ایسا عمل ہوگا تو اس کے ریئیکشن انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. آلریڈی مہنگائی پہ کیا ہے آپ نے. جی بالکل, مہنگائی کے خلاف انہوں نے احتجاج بھی کیا, شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کیا, اور بہت سکسیس بھی رہا ہے. ابھی حکومت سوچ رہی ہے کہ جو فارمولہ ہمارے امیر کا تھا وہی فارمولہ انشاءاللہ اپلائی کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں, مجھ سے پوچھے کہ آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے, تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس معاشی پلان یہ ہے کہ موٹر سائیکل والے کو, رکشے والے کو, جو چھوٹے مزدورکار طبقہ ہے اس کو سستا پیٹرول دو, اور جو بڑی بڑی لینڈ کروزر والے, فارچونر والے, یا مثال کے طور پہ BMW والے ہیں, بڑی گاڑیوں والے ہیں, ان کو پیٹرول مہنگا دو. آپ دیکھو. اور پھر اس کے جواب میں حکومت نے کہا تھا پھر تو ساری عوام جو ہے موٹر سائیکل پہ آ جائے گی. تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ انکساری اور عاجزی سے لوگ رہیں, میانہ روی کریں اور موٹر سائیکلوں پر سب آ جائیں, تو اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے. اچھا, مختار موٹر سائیکل کی بات آپ نے کی, تو یہ کیسا کرائٹیریا بنے گا, کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ موٹر سائیکل والا واقعہ جو نا پیٹرول کا حقدار ہے, کہ موٹر سائیکل والا لے کے جا کے جو ہماری عوام جیسی ہے کہ وہ آگے جا کے بیچنے لگ پڑتے ہیں. نہیں, یہ ایک لمٹ ہوگا نا, ایسا تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اس کو آپ 200 لیٹر بھی دے دیں. موٹر سائیکل آپ سب کو پتا ہے کہ بھائی موٹر سائیکل کی ٹینکی میں 4 لیٹر 5 لیٹر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی جائے گی کارڈ پہ یا ID کارڈ جو بھی ہوگا. تو اگر اس کو 5 لیٹر مل جائے, 5 لیٹر وہ بیچتا ہے, چلاتا ہے, جو بھی کرتا ہے 24 گھنٹے میں یا مثال کے طور پہ 48 گھنٹے, اس کی ایک لمٹ بھی فکس ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ٹینکی فل کر کے آتا جاتا رہے اور بیچتا رہے. اور دوسرا یہ جو ایشو بنا ہوا بہت زیادہ, آٹے کا فری آٹا حکومت دے رہی ہے, تو اس کے اوپر کل جو ہے ادھر آیا تھا حضروں میں بھی گیا تھا, تو تقریباً جتنے عوام الناس ہیں اس میں سے جو لوگوں غریب لوگ ہیں آ رہے ہیں, لیکن کسی کے موبائل پہ میسج آ رہا ہے, کسی پہ نہیں آ رہا ہے, تو پھر جس پہ نہیں آ رہا ہے وہ وہاں پہ کہتا ہے یار میں بھی حقدار ہوں. تو یہ تو مجھے حکومت کی سمجھ نہیں آئی. اگر وہ فری ہی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کرائٹیریا بنائے تاکہ پتہ چل جائے یار کہ اس کو فری مل جائے. اصل میں یہ جو ابھی آٹا تقسیم ہو رہا ہے یہ پچھلی حکومتوں کے, جس میں یعنی پیپلز پارٹی, نون لیگ اور عمران خان کی حکومت شامل ہے, انہوں نے مختلف ٹائم پہ سروے کرائے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی پاور میں ہوتی ہے وہ اپنے جو ووٹر سپورٹر جو ان کو نام دیتے ہیں ان کے حساب سے وہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی میرا یہ گاؤں ہے, یہ گاؤں ہے, یہ ہمارے یہاں پہ مضبوط پوزیشن ہے, تو ایسا کر دیتے ہیں. تو جو مثال کے طور پہ غریب غربا ہوتا ہے, جن کی کوئی جان پہچان کسی کے ساتھ نہیں ہوتی, وہ رہ جاتے ہیں. اس میں احساس پروگرام والا ڈیٹا بھی انہوں نے اٹھایا ہوگا, بے نظیر انکم سپورٹ والا ڈیٹا بھی اٹھایا ہوگا, اور جو نون لیگ کی اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ ڈیٹا یہ اصل میں پرانے سرووں کے اوپر چل رہا ہے. تو میں حکومت وقت سے یہ گزارش کروں گا, یہ درخواست کروں گا کہ وہ ابھی ایک نیا سروے کرائے. اگر انہوں نے کوئی ریلیف پیکیج دینے ہیں تو کوئی نیا سروے کرائے کہ بھئی جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان سب کو یکساں طور پر ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 10 کو تو مل رہا ہے لیکن 100 لوگوں کو نہیں مل رہا. مختار بھائی, اس میں جو ہے نا وہ آپ کے کونسلر یا آپ کے جو پٹواری ہے, تحصیلدار ہے, وہ ہمیشہ علاقے کے جو عوام ہے اس کو جانتے ہیں کہ یا مخیر کون ہے, غریب کون ہے. اگر اس کو کیا جائے بجائے یہ میسج کا, یہ طریقہ کار, کیونکہ میسج تو کسی کے آ رہے ہیں کسی کے نہیں آ رہے, بہت زیادہ افیکٹیبل نہیں ہوگا. بہت افیکٹیبل ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے حکومت کے پاس ابھی راستہ کون سا ہے, کیونکہ اس میں بھی افراتفری پھیل سکتی ہے. پھر وہ سارے آپ کو پتہ ہے انتظامی آلریڈی ہو رہی ہے, ملک کا برا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر یا تو نیا سروے کرائے, یا مثال کے طور پر کوئی ایسا جو زکوٰۃ عشر و زکوٰۃ والی کمیٹیاں ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کون مستحق ہے, یا ایک جنرل کسی مثال کے طور پر جو آزاد ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ دیا جائے تو وہ ہفتے کے اندر سروے بھی کمپلیٹ کر کے دیں. 600 والا فری تو آپ نے کیا, لیکن شہباز شریف نے جو 600 والی کی قیمت تھی وہ 1150 کر دی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ بس اصل میں ابھی حکومت جو سب یہ آج سے نہیں بلکہ یہ 75 سال سے یہ حکومت ایسے ہی چل رہی ہے. مختلف یعنی جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ابھی حالت یہ ہو چکی ہے کہ حکومت چلانے کے لیے پیسے تو ان کے پاس ہے نہیں. اگر ایک طرف ریلیف دیتے ہیں تو ان کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے, پھر وہ دوسری طرف نکالنے کا بھی پلان بنا لیتے ہیں کہ ابھی یہ جو سستا یا فری آٹا دیا ہے یہ کدھر سے نکالیں گے, تو وہ پھر عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے انہوں نے نکالنا بھی ہے. تو یہ سارے میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ اگر فری آٹا آپ دے رہے ہیں تو ہر بندے کو ملنا چاہیے جو مستحق ہے, اور اگر آپ سستا آٹا دے رہے ہیں تو ہر دکان پہ سستا آٹا ملنا چاہیے.
یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص پوائنٹ پہ جا کے لوگ 4 گھنٹے 5 گھنٹے لائن میں لگ کے ایک دیہڑی آپ ضائع کر دو 1000-1100 کی، اس کے بعد اگر آپ کو آٹا 200 روپے سستا مل جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ دیہڑی تو زیادہ ضائع ہو گئی۔ باقی سوال تو چودھری صاحب نے کر لیے۔ میرا لاسٹ سوال ہے کہ آپ اپنی ہماری جو نوجوان نسل ہے چھچ میں اپنی تحریک کے والے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ تحریک لبیک میں وہ شامل ہو، تو مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے میں یعنی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے اور ہر پارٹی نے 75 سال سے اس میں تجربہ کار، نا تجربہ کار، مشہور، مقبول اور پتہ نہیں انگلش اچھا بولنے والے، کلین شیپ والے، سٹائل اچھا ہے، ہینڈسم ہے، یہ سارے ڈرامے آپ نے دیکھ لیے۔ مثبت رپورٹنگ والے ڈرامے بھی آپ لوگوں نے سن لیے ہیں کہ جی مثبت رپورٹنگ کرو تو یہ باہر ملکوں میں جائے گا تو یہ کر دے گا، یہ گوروں میں رہا ہے تو یہ ایسا کر دے گا، یہ انگلینڈ میں پلا بڑھا ہے، اس کی پوری زندگی انگریزوں کے ساتھ رہی ہے تو یہ ہمارے ملک کو پتہ نہیں کس مقام تک پہنچا لے گا۔ یہ سارے تجربے کر چکے ہیں۔ اب آپ ایک بار اسلام کو بھی چانس دیں اور دین کو تخت پر لے کر آئیں۔ وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی فلاں مسلک کو آپ سپورٹ کریں، بلکہ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ جو دیندار طبقہ ہے اس میں سے جو مضبوط طبقہ ہو اس کو آپ سپورٹ کریں، اور ایک بار آپ دین کو تخت پر لا کر دیکھیں۔ اگر ان سب سے انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، کل کو یہ تو ذہن میں نہیں ہوگا نا دل میں کہ یار ہم نے ایک بار اس کو موقع تو دے دیتے۔ سب کو موقع مل گئے، اب یہ انشاءاللہ محمد عربی کے دین کو بھی موقع دیں، اور اس جو تحریک ہے اس کے ساتھ اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کو معاشرتی طور پر سماجی طور پر آپ کو ایک مقبولیت بھی ملے گی، رسپیکٹ بھی ملے گی اور دلی سکون بھی ملے گا۔ میں جب سے شامل ہوا ہوں آپ لوگوں کو اپنی جو بات بتاؤں کہ الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں مجھے عزت ملتی ہے، لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ یہ میری کوئی کردار نہیں ہے، میں بہت ایک ادنا اور گناہگار سا بندہ ہوں۔ صرف اور صرف جو تحریک کا جذبہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تحریک سچی تحریک ہے، اس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ نون لیگ والے ہوں، تحریک انصاف والے ہوں یا کسی اور جماعت کے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کی تحریک سچی ہے، طریقہ کار جو بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی تحریک بہت سچی ہے، اور ابھی تو ماشاءاللہ آپ ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں اور ایک مضبوط سیاسی پارٹی پہ بن گئے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ تحریک لبیک میں شامل ہوں۔ میں بھرپور طور پر آپ کی سپورٹ بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کو عزت اور رسپیکٹ بھی باقی پارٹیوں سے زیادہ ملے گی۔ جی میرا لاسٹ کویسچن ہے مختار بھائی یہ کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ مذہبی جماعت کو جو ہے نا وہ دینی جماعت کو چانس دیا جائے، تو اگر آپ دیکھتے جائے تو MMA جو ہے وہ بھی اقتدار میں آئی ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت تو تقریباً ہر پارٹی کے ساتھ اقتدار میں ہوتی ہے، تو وہ جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو کوئی اتنا زیادہ چینج نہیں لے کے آئی ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا فرمولہ ہے کہ تحریک اگر امپاور ہو جائے تو آپ جو ہے چینج لے کے آئیں گے، اور اگر چینج لے کے آئیں گے تو کیا آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی اگر تحریک کو اقتدار مل جاتا ہے تو کیسے بہتر بنائیں گے آپ؟ دیکھیں آپ نے جن پارٹیوں کے نام لیے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ مثال کے طور پہ وہ پرانے سیاسی گرو موجود ہیں جو مثال کے طور پر کسی نہ کسی طریقہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو تحریک ہے جس تحریک میں ہم شامل ہیں اس میں الحمدللہ آپ کو 95% یا 90% نوجوان طبقہ ملے گا، اور ایک ان میں ایک جذبہ ہے۔ ہر پارٹی کا جو مین جو پاور ہے وہ اس کے کارکنوں کا جذبہ، یہ بہت میٹر کرتا ہے، تو وہ ان پارٹیوں میں وہ جذبہ ابھی وہ مدھم پڑ گیا، یا ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنے دھچکے، اقتدار ملا ہے نا تو اقتدار میں چینج کیوں نہیں لائے؟ اقتدار ان کو اگر ملا ہے تو وہ پتہ نہیں کیوں چینج نہیں لے کے آئے، اس کے انہوں نے مختلف طور پر سمجھوتے کر لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، ذاتی مفادات اٹھائے ہوں گے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، لیکن میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں باقی سیاستدانوں کا کردار اور ایک مذہبی سیاستدان کا کردار تو اس میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، خواہ وہ کسی پارٹی سے بھی ہو، ان میں اتنا کرپشن، اتنی گندگی، اتنی غلاظت، اتنے اس کے مثال کے طور پہ اس کے خلاف اگر چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن جو عام ایک سیاستدان ہوگا اس کے خلاف آپ کو بہت مواد ملے گا، سوشل میڈیا پہ بھی اور عام زندگی میں بھی، اور مختلف کورٹ کے حوالے سے بھی وہ چکر لگا رہے ہیں مختلف ایشوز پہ۔ تو یہ ہے کہ ہماری تحریک انشاءاللہ ان سب جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی لیڈنگ رول
ادا کرے گی، اور یہ جو مختلف جماعتیں ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا ہماری تحریک کو، تو انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچ رہی ہے کہ 75 سال سے ہم نے مختلف لبرل اور جو مثال کے طور پر روشن خیال ان لوگوں کو تو آزما کر دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو موقع ہے ایک بار موقع ہم دینی جماعتوں کو بھی دینا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا کہ مذہبی جماعتیں ان کو اس حساب سے پاور بھی نہیں ملی، وہ ایک لنگڑی لولی سی، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی نے ایم ایم اے جب تھی پورا KPK آپ کے پاس تھا، پوری حکومت آپ کے پاس تھی، نہیں، اس وقت تو تحریک تھی ہی نہیں نا، تحریک تو ایک نئی جماعت ہے، ایک نیا ایک جذبہ، ایک نیا خون ہے، اس وقت تو مثال کے طور پہ تحریک کا کوئی نام تھا ہی نہیں، تحریک نہیں تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کو تو چانس ملا ہے نا جی، مذہبی جماعتوں کو پورا ان کو چانس ملا ہے، لیکن ان کی اپنی ایک مثال کے طور پہ منشور ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، یا ہو سکتا ہے ان کے نظر میں وہ کامیاب ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے چلنے نہیں دیا، عمرانی فتنہ آ گیا، جو بھی ہوا، مثال کے طور پہ وہ مختلف ان کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ لاسٹ کویسچن، جہانگیر خان زادہ کا ایک مضبوط سیٹ اپ موجود ہے، وہ پچھلے 4-5 الیکشن سے جو ہے نا وہ یہاں سے منتخب ہو رہے ہیں اور ان کا ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے۔ اسی طریقے سے قاضی احمد اکبر صاحب جو ہے وہ ایک PTI کے فاؤنڈر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا بھی اثر رسوخ پورے علاقہ چارج میں، اور اس وقت تو عمران خان کا بیانیہ بول رہا ہے۔ ان دونوں ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہوئے مختار خان اپنے آپ کو کہاں ریٹ کر رہا ہے، اور پھر آپ نے حکمت عملی جو ہے نا وہ کیا بنائی ہے کہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنے کارکن کو آپ متحرک کریں گے اور اس کو جو ہے نا اس کے جو سپورٹ ہے اس کو ووٹ میں کنورٹ کریں گے؟ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف یعنی جو آپ نے کینڈیڈیٹس کے نام بتائے کہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو سب سے اچھی، جو سب سے زیادہ طاقت ہے وہ اسلام کی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے عوام کو بالکل، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اپنے عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ مثال کے طور پہ مختلف پارٹیوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ایک دو ہمارے جو نعرہ ہے وہ سب سے پہلے اسلام سے شروع ہوتا ہے، ان کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام یا دین کو تخت پر لائیں گے، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم دین کو تخت پر لائیں گے، ہماری جدوجہد یہی ہے کہ ہم دین کو تخت پر لا کر نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے۔ ان کا یہ نعرہ کبھی بھی نہیں رہا ہے، ان کا آپ منشور اٹھا لیں، نعرے میں اور منشور میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارا جو منشور ہے وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام، ہمارے منشور میں سب سے پہلے اسلام ہے، سیکنڈ پہ پاکستان ہے اور تھرڈ پہ عوام ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو منشور ہے وہ کوئی اور منشور ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، اس میں آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ہمارے اس میں ہم دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ناموس رسالت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی پارٹیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آسیہ ملونہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ ممتاز قادری صاحب کو کچھ اور مختلف القابات سے بھی نواز دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کھوکھلے نعرے لگائیں مدینہ ریاست کی، مدینہ کا ریاست تب بنے گا جب آپ مدینہ کے ریاست والوں کا طرز طریقہ اور اس کے جو عمل ہے، اس کی جو سنت ہیں صحابہ کرام کی، اس پر عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، تب یہ تو آپ دیکھ لیں کہ تحریک کے لوگ سنت پر زیادہ عمل کر رہے ہیں یا وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نعرے لگاتے رہو نا، اب کل کوئی ہندو یا عیسائی بھی نعرے لگانا شروع کر دے کہ بھئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، یہ تو ایک کھوکھلے نعرے ہیں، اصل نعرہ جو ہے وہ تحریک والوں کا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی آپ نے نام بتائے ہیں ان کی اپنی ہوگی، اپنی حکمت عملی ہوگی، لیکن تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ اس وقت چھچ میں اور پورے پاکستان میں ایک ایسی طاقت بن چکی ہے کہ اب سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو خطرہ ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت اس بار یہ بہت زیادہ سیٹیں پنجاب میں اور پورے پاکستان میں نکالیں گی، اور یہ آپ نے جو کہا نا کہ ان کا نام بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑے بڑے نام گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ 100 200 سال مثال حکومتیں ان کی الٹ چکی ہیں، تو ابھی یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس وقت تحریک کے نوجوانوں کا جذبہ اتنا عروج پر ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے نا، جتنے بڑے بڑے برج بھی آ جائے وہ ان کو الٹانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جی ہاں ویورز،
मुख्तार खान की इस आखिरी बात के ऊपर जो है एंड करेंगे कि कोई भी आ जाए तहरीक के सामने, मुख्तार खान के पास और इनके जो साथी हैं नौजवान, उनके पास इतनी ताकत है कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, वो तमाम बुर्जों को जो है उल्टा सकते हैं। मुख्तार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नवाज भाई के चैनल को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम ना बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने मुख्तार खान साहब का, जिन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो इसी के साथ अपना जो वीडियो एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।